نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، مہمانان مکرم، حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے دوستوں، جوانوں، دین اسلام پر مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار مجاہدوں، اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر میں شہید اسلام جناب ڈاکٹر خالد محمود سومرو رحمہ اللہ کے پورے خانوادے، ان کے صاحبزادگان، جمعیت علماء اسلام لاڑکانہ اور پورے صوبہ سندھ کی جمعیت علماء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہاں اسی میدان میں اسی عنوان کے ساتھ بڑے عظیم الشان اجتماعات سے خطاب کیا ہے، اور ہر اجتماع سے میں نے یہ توقع وابستہ کی ہے کہ انشاءاللہ یہ صرف صوبہ سندھ کی سیاست میں تبدیلی نہیں لائے گی، پاکستان کی سیاست میں تبدیلی آئے گی۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پاکستانیوں،
سندھ کے نوجوانوں، میں آپ کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ 75 سال گزر چکے اس وطن عزیز کے قیام کے، 75 سال کا تجربہ کوئی معمولی تجربہ نہیں۔ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم نے 75 سال اس ملک میں غلط قیادت کو منتخب کیا ہے، اور اب ایک نئے زاویے کے ساتھ ملک کے نئے مستقبل کو سنوارنا ہوگا، نئے مستقبل کو تراشنا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، ہمارے آج کے اس اجتماع میں ہم صرف اپنے شہید بھائی کو خراج عقیدت پیش نہیں کر رہے، ہم صرف ان کی قربانی سے اور ان کی خون سے وفاداری کا اظہار نہیں کر رہے، جہاں ہم ان کے مشن کو آگے بڑھانے کا عہد کر رہے ہیں، وہاں ہم آج پاکستان کی سرزمین پر ان اجتماعات کے ذریعے سے فلسطین کے مجاہدین، غزہ کے غازیوں اور مجاہدوں کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس معرکہ اقصی میں پاکستان کا بچہ بچہ، پاکستان کا ہر جوان، پاکستان کا ہر شہری، پاکستان کی ہر ماں اور بہن آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی ہم تنہائی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ ایھا الضیف الکریم، ایھا الضیف المحترم، تشاهد هذا المشهد العظيم، الحفل الكريم، هذا المشهد كما شاهدتم في بشاور، كما شاهدتم في كويتا، كما شاهدتم في كراتي، واليوم تشاهدون في لاركانا. هذا هو التضامن، هذا هو التحالف مع غزاة غزة، مع مجاهدي فلسطين، وإن شاء الله نحن واقفون كشعب باكستاني المسلم مع الشعب الفلسطيني الشقيق، جنبا بجنب وقدما بقدم ودما بدم وروحا بروح إن شاء الله العزيز۔ میرے محترم دوستو، ویسے تو آج کل ہر طرف فلسطین کی تائید میں اور اسرائیل کے خلاف مطالبے کیے جاتے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تم آج بائیکاٹ کر رہے ہو، ہم نے تو اسرائیلی مصنوعات کا 15 سال سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اور ہم نے اللہ کی توفیق کے ساتھ جس استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، ہر قسم کے حالات گزرے، لیکن اس فتنے کے مقابلے میں ہم نے کلمہ حق بلند کر کے صفا راستہ ہوئے، جنگ لڑی، اور آج ان کو مکافات عمل کے حوالے کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ فتنہ دوبارہ سر نہیں اٹھا سکے گا، اور میں دنیا کی عالمی قوتوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالکوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملک تمہارا نہیں ہے، یہ ملک پاکستان کے عوام کا ہے، یہ ملک پاکستان کے حقداروں کا ہے، اور ہم کبھی بھی کسی قیمت پر اس فتنے کو پاکستانی قوم پر
مسلط ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہماری جنگ جاری ہے، ہماری جنگ جاری رہے گی اور ان کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ میرے محترم دوستو، ہمارے FIA کے سابق ڈائریکٹر جنرل جو آپ سے خطاب بھی کر چکے، ان کی تائید کے ساتھ میں ایک بات آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ جب جنرل مشرف نے نیب ادارہ بنایا تو ہم نے پہلی مرتبہ اسی وقت کہا تھا کہ یہ سیاسی انتقام کا ادارہ ہے، یہ احتساب کا ادارہ نہیں ہے۔ لیکن وہ ادارہ بنایا گیا۔ جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو میں نے پارلیمنٹ کی کمیٹی میں کہا کہ اس نیب کا خاتمہ کرو، یہ آمریت کی علامت ہے، اور مسلسل ہمارا یہ موقف رہا